Islamic Research Center. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ہم انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم پہ آپ سے مخاطب ہیں، اور بحمد اللہ یہ رابطہ اس ماہ مبارک ماہ سیام میں ہو رہا ہے، اور سعودی عرب کی سرزمین سے. تو اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو، رابطے کو باعث برکت بنائے، اور جو باتیں اللہ کی توفیق سے ہو جائیں اختصار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک ہے اور تقریباً آدھے کے قریب گزر چکا. اس کی اہمیت اور اس ماہ سیام کی برکت اور فضیلت سے ہم سب آگاہ ہیں. ضروری ہے کہ اس کی ایک ایک ساعت کا اہتمام کیا جائے پوری قدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے. میں اس ماہ سیام کے حوالے سے اس کے ایک دو تمیزات بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو کئی وجوہ سے، کئی حوالوں سے انفرادیت حاصل ہے جو اور عبادات کو نہیں ہے. ایک تو اجر و ثواب کی تحدید کا نہ ہونا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل اجر کے اعتبار سے بڑھایا جاتا ہے، اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. کتنا؟ الحسنہ بعشرۃ امثالھا الی 700 ضعف، کہ ایک نیکی کم از کم 10 گنا، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. یہ ہر عمل کی اجر و ثواب کی ایک تحدید ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آگاہ کیا ہوا. 700 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے اور اس میں اضافہ کر دے. گویا جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اجر محدد ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، دیگر فرائض ہیں، نوافل ہیں. مگر رمضان کا اجر، روزے کا اجر غیر محدود ہے، اس لحاظ سے کہ کسی مخلوق کو، فرشتوں کو اس کی تحدید سے آگاہ نہیں کیا گیا. فرشتے نہیں جانتے کہ روزے کا کیا ثواب لکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا. یعنی فرشتوں کے پاس روزے کی جزا کا پیمانہ نہیں ہے. وہ میں جانتا ہوں کیا اس کا اجر ہوگا، کیا اس کا ثواب ہوگا. تو ایک ایسی عبادت جس کا اجر و ثواب کا یہ عالم ہو، تو اسے ہم ضائع کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں.
تو یہ اس ماہ صیام کا ایک تمیز ہے کہ اس کا اجر کسی مخلوق کو معلوم نہیں، اس کا اجر مخفی ہے، اللہ تعالی نے چھپا رکھا ہے، اور یہ بھی اس کی محبت کی دلیل ہے۔ جیسے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا تدری نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا چھپا رکھا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں۔ دراصل اس سے قبل ایک عبادت کا ذکر ہے، اور وہ قیام اللیل۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں راتوں کو، راتوں کے اندھیروں میں، راتوں کی خلوتوں میں، اور وہ رب تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یعنی اپنے گھر کے کمرے میں بند، ان کا اٹھنا گھر والے بھی نہیں جانتے۔ تو سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ اخفوا عملهم فاخفى اللہ جزاءہ، انہوں نے یہ عمل پوشیدہ رکھا، دنیا پر ظاہر نہیں کیا، رات کا قیام رات کے اندھیرے میں کیا، اور بالکل خلوت میں تنہائی میں کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور نہ یہ عمل کسی پر ظاہر کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی جزا کو چھپا لیا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پروگرام۔ تو جیسا ان کا عمل ہے پوشیدہ لوگوں سے، ویسے اللہ کی جزا ہے بالکل پوشیدہ۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جزا ملائکہ بھی نہیں جانتے، وہ فرشتے جو صدیوں سے اعمال کی جزا لکھ رہے ہیں، الملأ الاعلی، انہیں بھی معلوم نہیں کہ روزے کی جزا کیا لکھنی۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو، یہ مجھ پر ہے، اس کا ثواب میں دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا۔ تو دیکھیں یہ کتنا گہرا تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ بس یہاں ایک استدعا کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اس عبادت کو پوشیدہ رکھو، گو پیاس کی شدت ہو، گو بھوک کی شدت ہو، مگر اس شدت کو چھپا کے رکھو، اس راز کو افشا نہ کرو۔ یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ اپنی پیاس اور بھوک کی تکلیف لوگوں پر ظاہر کرتے پھریں کہ رات سحری نہیں کر سکے اور بھوک لگ رہی ہے اور پیاس لگ رہی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو کھلا سکے گا، پلا سکے گا، بس آپ نے وہ راز افشا کر دیا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، لیکن آپ نے اللہ کے لیے نہیں رکھا، اس کو افشا کر دیا، راز کھول دیا آپ نے۔ تو یہ ایک بڑی ایک کھلی نگاہ سے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ واقعی اس عمل کو چھپا کے رکھو، اندر کچھ بھی بھوک کا عالم ہو، کچھ بھی پیاس کا عالم ہو، کسی پر ظاہر نہیں کرنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی موت سے قبل رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ موت تو حق ہے، لیکن موت کی وجہ سے میں 3 لذتوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ 3 لذتیں،
کون کون سی؟ فرمایا کہ پہلی ظمأ الحواجر، گرمی کی شدت کی پیاس، روزانی کا اشارہ روزے کی طرف ہے کہ دوپہر ہو، شدید گرمی ہو، اس وقت کی پیاس واقعی ناقابل برداشت ہوتی ہے، لیکن اس پیاس کی لذت بہت ہے، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ایک تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس راز کو افشا کیوں کریں گے آپ؟ اس کو راز ہی رکھو، اللہ تعالیٰ اور خوش ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ موت آ جائے گی تو یہ لذت یہ کہاں جائے گی؟ ظمأ الحواجر، شدید جو دوپہر کی گرمی کی پیاس ہے، اس پیاس کی لذت سے میں محروم ہو جاؤں۔ اور دوسرا والقیام فی لیال الشتاء، ٹھنڈی راتوں کا قیام، وہ بھی ایک مشکل امر ہے۔ بستر گرم ہوتا ہے اس وقت، اور اس کو چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور سردی میں کھڑے ہو کر قیام کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، مگر یہ تکلیف بھی اس وقت قابل برداشت ہوتی ہے جب یہ تصور پنہاں ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی انگلی مبارک ایک جہاد میں زخمی ہو گئی تو اس سے خون گر رہا تھا، اس انگلی کو آپ نے سامنے کیا اور فرمایا کہ ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو ایک انگلی زخمی ہو گئی، تکلیف ہو رہی ہے واقعی، مگر یہ سوچ کہ یہ ساری تکلیف اللہ کی راہ میں، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے تو ہر تکلیف قابل برداشت ہو جاتی۔ تو رمضان میں اگر پیاس کی شدت ہو، بھوک کی شدت ہو، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو یقیناً یہ معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا اور بہت زیادہ موجب اجر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ ہے۔ دوسری جو انفرادیت روزے کی بڑی اہم ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں لِكُلِّ عَمَلِ ابن آدم لَهُ کفارہ، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ہر عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے۔ روزہ کفارہ بھی ہے اور اس کی جزا بھی میں نے دینی، یعنی اس کا دوہرا پہلو ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو اپنے گناہوں کا علم نہیں ہوتا، گناہوں کی کیفیت کا علم نہیں ہوتا، تو ممکن ہے جو نیک اعمال ہیں یہ گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال قبول کر کے ان کی برکت سے آپ کے گناہ معاف کر دے۔ جو اعمال صالحہ کا ایک بڑا عظیم کردار ہے، کیونکہ گناہ ایک ایسی نجاست ہے جس کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور گناہ ساتھ لے کر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایسے میں اگر اعمال گناہ کو جھاڑنے لگیں، گناہوں کو معاف کروانے لگیں، تو یہ اعمال صالح کی ایک بڑی ایک نعمت ہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جیسے نماز کا عمل، نماز کے عمل میں بے شمار امور ہیں جو گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ وضو ہے، ہر گرتے قطرے کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں تو ہر قدم آپ کا گنا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خطوۃ تمحو سیئہ و خطوۃ ترفع درجہ، جو قدم آپ بڑھائیں گے مسجد کی طرف، تو جو قدم آپ آگے بڑھائیں گے، زمین پر رکھیں گے، اس ٹکے ہوئے قدم کے ساتھ ایک گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی قدم کو اٹھائیں گے
تو اٹھے قدم کے ساتھ جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا. تو جتنا بھی آپ دور جائیں اللہ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. ہر قدم پر گناہ جھڑ رہے ہیں. اور پھر نماز خود گناہوں کا کفارہ ہے. بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں, بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اذا دخل العبد فی الصلاۃ تؤتی بسیئاتہ, جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس کے گناہ لائے جاتے ہیں. فتوضع علی رأسہ وعاتقیہ, اور وہ گناہ اس کے سر پہ اور کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں, سر پہ اور کندھوں پر. کلما رکع سجد تساقطت, جب بندہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ طویل سجدے سے اپنے گناہوں کو خوب گراؤ, وہاں کوئی کمی نہیں. تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بے شمار امور گناہوں کی معافی پر منتج ہوتے ہیں. لمبے سجدے, لمبے رکوع, سر اور کندھوں پہ رکھے گناہ جو ہیں کس طرح جھڑ رہے ہیں اور گر رہے ہیں. حتیٰ کہ آمین کا کہنا, اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, کہ آمین کہو نماز میں اونچی آواز سے. قولوا آمین, یہ قولوا آمین میں جو محدثین نے آمین بالجہر کا استدلال کیا کہ قول کا معنی ایسی بات کہنا جو جہر کے ساتھ ہو. ان قول سری نہیں ہوتا, قول جہری ہوتا. اور فرمایا کہ فإن الملائکۃ یؤمنون, فرشتے بھی آمین کہتے. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو نمازوں کی کتنی ادائیں ہیں جو گناہوں کی بخشش میں منتج ہوتی. حتیٰ کہ ربنا لک الحمد, یہ الفاظ کہنا بھی گناہوں کی بخشش کا باعث. اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد, ربنا لک الحمد کہو رکوع سے کھڑے ہو کر. فرشتے بھی کہتے ہیں. فرمایا کہ فمن وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل گیا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نماز کے بعد جو وظائف ہیں یہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, 100 بار ہو گیا. فرمایا کہ من سبح اللہ 33 مرہ وحمد 33 مرہ وکبر 33 مرہ ثم قال فی تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, فرمایا کہ محیت عنہ سیئاتہ یا حطت عنہ سیئاتہ ولو کانت مثل زبد البحر. یعنی صرف یہ الفاظ کہنے پر 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور 100 کا عدد پورا کرنے کی جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, فرمایا کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ جھاڑ دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہوں. اور پانی زیادہ زمین پر, خشکی کم ہے, تو پانی کے وزن کے گناہ کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو میں نے ایک مثال دی کس طرح یہ اعمال گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اتنے گناہ ہوں کہ یہ سارے اعمال گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو جائیں, استعمال ہو جائیں. تو پھر یہ جنت کے داخلے کے لیے کون سا عمل لائیں گے؟ وہ یہ روزہ, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, روزہ میرے لیے اور میں نے اس کی جزا دینی. تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا. اعمال اگر خرچ ہو گئے, روزے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, مگر روزے کا اضافی جو تمیز اور فائدہ وہ یہ ہے کہ اس کی جزا لازمی ملنی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے اس کی جزا دینی, اس کا بدلہ دینا ہے. اور وہ حسنات کی صورت میں, بلندی درجات کی صورت میں,
اور جنت کے داخلے کی صورت میں ہے. یہ اس عبادت کا تمیز ہے. اور ایک محدث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، اس پر توجہ کیجیے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ہر عمل کفارہ ہے گناہوں کا سوائے روزے کے، تو یہ اس کا اظہار ایک بڑے نازک موقع پر بھی ہوگا. وہ مقام ہے قنطرہ کا. یہ قنطرہ ایک پل پر پل، یہ پل صراط ہے، اس پر سے گزرنا ہے ہر بندے نے. یعنی جنت کا راستہ ہے یہ، جو اس کو عبور نہ کر پائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. سمجھے ایک ریزر ہے بہت لمبا، جہنم کتنی بڑی ہے، اس کی پشت پر یہ نصب ہوگا ریزر کی طرح، اس سے بھی تیز، جس پر سے چل کر گزرنا ہے. تو اس پل پر ایک اور پل ہے قنطرہ، جس کو قنطرہ کا نام دیا گیا. اور بعض محدثین کا قول ہے کہ جو پل صراط عبور ہوگا اس کے بعد یہ قنطرہ آئے گا. یہاں کیا ہوگا؟ یہاں اللہ تعالیٰ مظالم کا تصفیہ کرے گا. ظالم کو، مظلوم کو، دونوں کو لایا جائے گا. اور جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کیا، ان مظالم کا تصفیہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا. ظلم کی صورتیں کیا ہیں؟ مثلا کسی کو قتل کر دیا، قاتل ظالم ہے اور مقتول مظلوم ہے. کسی کا مال اتھیا لیا، مال میں غبن کیا، تجارت میں غبن کیا، تو مال اتھیانے والا ظالم ہے، جس کا اتھیا ہے وہ مظلوم ہے. کسی کی غیبت کر دی، غیبت کرنے والا ظالم ہے، جس کی وہ مظلوم ہے. کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیا، مارنے والا ظالم ہے، جس کو مارا وہ مظلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی لائے گا، مظلوم کو بھی لائے گا، اور اس وقت تک دونوں کو نہیں چھوڑے گا جب تک ان میں تصفیہ نہ کر دے. صحابہ نے پوچھا وہ تصفیہ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن تم خالی ہاتھ آئیں گے، کوئی روپیہ پیسہ ساتھ نہیں ہوگا. تو ایک ظالم مظلوم کو کیسے راضی کرے گا؟ تصفیہ کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت کا تصفیہ ہے یہ دنیا کے مال سے نہیں ہوگا، روپے پیسے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. یہ تصفیہ مظالم کا. تو اس میں ہو سکتا ہے نمازیں خرچ ہو جائیں، حج استعمال ہو جائیں، عمرے استعمال ہو جائیں، جہاد استعمال ہو جائے. ہاں اگر باقی روزہ رہ گیا، روزے کی باری آئے گی. اگر آپ نے اس کا حق ادا کیا، روزے کا حق ادا کیا اور روزہ واقعی آپ کا قابل قبول ہے، تو روزہ مظالم کے حساب میں اور تصفیے میں خرچ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں نے دینی ہے. اور اس کو واقعی اللہ کے لیے رکھا، سارے حقوق پورے کیے، دوران میں روزہ کسی کی غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، اور حق تلفی نہیں کی، اور ایک سچ پر قائم رہا. یہ روزہ اللہ کے لیے، اللہ اس کی جزا دے گا. چنانچہ جو روزے کی باری آئے کہ وہ تقسیم نہیں ہوگا، وہ خرچ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے، اس کی جزا دینی. اب معاملہ یہ کہ حقوق باقی ہیں، تصفیہ کے امور باقی ہیں ابھی. پھر اللہ رب العزت بقول سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے وہ بندے کے باقی مظالم اپنے ذمہ لے لے گا. اب یہ میرے ذمہ، اور میں اس مظلوم کو اپنی طرف سے دے کر راضی کروں گا، جب تک راضی نہیں کو دیتا جاؤں گا. اب یہ مظالم میرے ذمہ. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ظالم کو دے گا، مظلوم کو دے گا، بے تحاشا دے گا. اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. جب راضی ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ ظالم کو، مظلوم کو، دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. اس میں ایک بڑا کردار روزے کا ہے کہ اس کی جزا میں نے دینی، تو اللہ جزا اس کی دے گا. تو یہ ایک تفرد، ایک تمیز روزے کا اس عبادت کا
اس تمیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بڑا ایک مہنگا مہمان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک ایک ساعت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ یہ مہنگا مہمان ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہو اور وہ سارے فوائد جو شریعت نے بیان کیے ان کے حصول کا باعث ہو۔ اور پھر یہ بھی تو ایک تمیز ہے، اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی آتی جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں، افضل ہے۔ یعنی یہاں بھی ثواب کا تعین نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے تو یہ ثواب کا تمیز ہوتا، تعین ہوتا، تعین نہیں۔ ان 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے اس کی تحدید نہیں، اس کی تحدید نہیں ہے۔ افضل وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ جتنا آپ کا اخلاص ہوگا، جتنا آپ کے اندر شوق ہوگا، جتنی ایک لگن جستجو ہوگی۔ اللہ اس شوق اور جستجو کا بھی قدردان ہے۔ کچھ لوگ اس رات کا ذکر کرتے ہیں سرسری طور پر، رات کو جاگتے ہیں مگر وہ شوق و ذوق نہیں ہوتا۔ مگر جس بندے کے اندر طلب ہو، رغبت ہو، جستجو ہو، اس رات کو پانے کی شدید تمنا اور شدید خواہش ہو، تو یقیناً اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہوگی، افضل ہوگی۔ اس افضل کی بھی تحدید نہیں، کتنی افضل ہوگی؟ جتنا آپ کے اندر اخلاص، جتنا ایک تقویٰ اور خشیت کا رنگ، جتنا ایک شوق کا رنگ آپ کے اندر ہوگا اتنی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ تو اس رات کی بڑی قدر ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے شریعت نے آخری عشرے کا اعتکاف رکھا۔ گھر بار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ اور مسجد میں بھی خیمہ تان لو، اس خیمہ میں اپنے آپ کو محدود کر لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو۔ اور یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے اس کی جو ایک وجہ ہے، اس کا سبب ہے، یہ حکمت ہے، اس رات کو پا لینا، لیلۃ القدر کو پا لینا۔ یہ معمولی رات نہیں، تقریباً 85 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 85 سال عمر بہت کم لوگوں کی ہوتی، اور 85 سال کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے۔ تو بڑی لگن، بڑی جستجو۔ اذا دخل العشر الاواخر شد میذرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ جو ہی آخری عشاء شروع ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، خود بھی جاگتے پوری رات، تاکہ جو لیلۃ القدر یہ مس نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ سارے وہ تمیزات ہیں ماہ صیام کے جو کتب حدیث میں وارد ہیں۔ بہت ہی ایک ایسی عبادت جسے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے، اس محبت کی یہ دلیل ہے وَلَخُلُوفُ أَفْوَاهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار انسان کے منہ کی بو جو ہے، سمیل، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب۔ غور کریں اب کیوں، یعنی سوچیں کہ یہ جو سمیل آ رہی ہے منہ سے، یہ کیوں آ رہی؟ اس کی وجہ معدے کا خالی ہونا۔ جب معدہ خالی ہو تو اس قسم کی بو منہ سے محسوس ہوتی ہے، اور انسان کو خود وہ پسند نہیں، اسے دور کرنے کے لیے مسواکیں کر رہا ہے اور پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بو کا منشا جو ہے، وجہ جو ہے، وہ اللہ کی اطاعت کا عمل، روزہ، معدے کا خالی ہونا۔ تو یہ بھی اس محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اس بو سے اتنی محبت ہے، جنت کی کستوری سے بڑھ کر، تو پھر روزہ رکھنے والے انسان سے کتنی محبت ہوگی، اس کے اس عمل سے کتنی محبت ہوگی، اور جو بھی اعمال وہ انجام دے گا کتنی محبت ہوگی۔ تو اللہ کے بندوں، ابھی یہ رمضان باقی ہے، آدھے کے قریب، اور ایک ایک ساعت کا اہتمام کیجیے اور اس کی قدر کیجیے پورے ایک جستجو اور شوق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ شوق کا بھی قدردان ہے، اس کا بھی اجر دے گا۔ تو اس پورے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ماہ صیام کے اس عظیم کردار کو سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔
اور اس کے اجر کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں ریاکاری کے ساتھ، اپنے بھوک اور پیاس کی کیفیت کو بیان کرنے کے ساتھ۔ اس کو راز رکھو، راز۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو بھی راز بنا کے رکھا ہے، ملائکہ بھی نہیں جانتے کہ روزے کا ثواب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو کیا دینا ہے، کیسے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو یہ تبھی جب آپ اس کو راز بنا کر رکھیں اور ریاکاری کے پروگراموں سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ بعض اوقات ہم کثرت سے افطار پارٹیاں، ان میں شرکت، ان کی رونق اور پھر ان میں ایک ریاکاری کی کیفیت، اجر کو ضائع کر لیتے ہیں۔ بھائی اس ماہ صیام کی حکمت کو سمجھو، اس کی سب سے بڑی حکمت خلوت ہے۔ اپنے آپ کو تنہا رکھو، معاشرے سے کاٹ کر رکھو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور وہ سارے اعمال جو اللہ کے پیغمبر اس مہینے میں انجام دیتے تھے، 4 اعمال کا ذکر ہے، کثرت سے انجام دیجیے۔ روزہ تو ہے ہی ہے، ساتھ رات کا قیام تراویح کی صورت میں، اور وہ پوری پڑھیں۔ پھر ساتھ صدقہ، نبی علیہ السلام کتنا مال جمع کرتے تھے ماہ صیام کے لیے، جب رمضان آتا تو آپ کا صدقہ جو وہ تیز رفتار آندھی کی رفتار سے بھی زیادہ ہوتا، دن رات خرچ کرتے۔ اور چوتھا قرآن پاک کی تلاوت، یہ پوری رات، دن بھی اور پوری رات خاص طور پہ تلاوت قرآن ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو معمول کیا تھا؟ عشاء کے بعد نفل کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، وہ بھی لمبا قیام، لمبی قرات، لمبے سجدے، اور جب فارغ ہوتے تراویح سے یا قیام اللیل سے تو جبریل امین پہنچ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا۔ بمشکل آپ سحری کر پاتے، یعنی پوری رات آپ کا گزرتی یہ قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اور قرآن اور رمضان دونوں کو ساتھ ملا کر رکھو، جوڑ کے رکھو، روزے کی حالت میں بھی اور راتوں کو بھی قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن مل کر بندے کی سفارش کریں گے۔ قرآن کیا ہے؟ صفت الرحمن، صفت الرحمن آپ کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ اور روزہ جیسا عمل بھی، روزہ کیا کہے گا؟ یا رب انی منعتہ من الشہوات، اس کو میں نے کھانے پینے سے روکا، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے۔ قرآن کیا کہے گا؟ انی منعت من النوم، اس کو میں نے رات کو سونے نہیں دیا، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے۔ اور حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور بندے کی بخشش کا اور جنت کے داخلے کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو کتنے تمیزات ہیں اس عبادت کے، کتنی انفرادیتیں اس عبادت کی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بڑا مہنگا مہمان سمجھو اور ایک ایک لحظے کی قدر کرو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر یہ احسان فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، کہ وہ جو افضل ترین رات ہے پورے زمانے میں، سب سے افضل رات لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو عطا فرما دے۔ یقیناً اگر وہ عطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف قبولیت ہوگا، اور یقیناً یہ اس ایک رات کا احیاء، ایک رات کی عبادت تقریباً 85 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ کتنی افضل وہ اللہ جانتا ہے، وہ تو بندے کی لگن پر اور بندے کے شوق پر اور اس کی جستجو پر۔ رب تعالیٰ سے آخر میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ یہ مہنگا مہمان ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، ایک ایک لحظے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، بار بار ہم قرآن پڑھیں اور ختم کریں، جو بھی اللہ توفیق دے اس کی راہ میں صدقہ دیں، اور پھر ساتھ ساتھ روزہ پورے ایک حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ، اور راتوں کو تو ایک بڑی منفرد راتیں ہیں، یہ رمضان کی راتوں کا مقابلہ سال بھر کی کوئی رات نہیں کر سکتی۔ جیسے ذوالحج کا جو پہلا عشرہ، ان دنوں کا مقابلہ سال بھر کا کوئی دن نہیں کر سکتا، رمضان کی راتوں کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی۔ یعنی 30 راتیں ہیں، کوئی رات ان راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پھر 30 راتوں میں سے جو آخری عشرے کی راتیں ہیں ان کا مقابلہ باقی راتیں نہیں کر سکتی۔ آخری عشرے کی راتوں میں سے جو 5 طاق راتیں ہیں ان کا مقابلہ باقی 10 راتیں نہیں کر سکتی، اور جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے جو ایک شب قدر لیلۃ القدر ہے اس کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی۔ اس کے احیاء کے لیے کوشش ہو، دعائیں ہوں، تمنائیں ہوں، جستجو اور شوق ہو اور لگن ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے
اس ماہ سیام کو، اس مہنگے ترین مہمان کو ہم پورے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رخصت کریں۔ اللہ تعالیٰ جو یہ مہینہ گزرے وہ ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو، اور جو بھی آگے عمل کی توفیق ہے اللہ وہ ارزاں فرما چکا ہو، تاکہ پوری زندگی اللہ کی خشیت کا آئینہ دار بن جائے اور تقوی کا آئینہ دار بن جائے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کی جو ٹوٹی پھوٹی باتیں وہ قبول فرما لے، ہم سے اپنی رضا کا فیصلہ فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔